بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسی ہے جی میری یوٹیوب فیملی؟ میں بنانے جا رہی ہوں آج اسپیشل گوشت جو ہمارے یہاں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں چٹا ہوا گوشت۔ چٹا ہوا مینز اس کو کوٹ کوٹ کے بناتے ہیں، بٹ میں اس کو کوٹ کوٹ کے نہیں بنا رہی، میں اس کو میرینیٹ کر کے بنا رہی ہوں۔ اس کو بالکل اسی طرح کوٹا جاتا ہے جیسے آج کل ہماری حکومت جو ہے ہماری عوام کو کوٹ رہی ہے۔ اچھا، اس سے مجھے ایک قصہ یاد آیا اپنے بچپن کا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو منہ کے اوپر نہ کپڑا لپیٹ دیتے تھے ایک بچے کے، اور پھر سب اس کو مارتے تھے، اور پھر اس کو پوچھتے تھے بتاؤ کس نے مارا۔ تو آج کل ہماری عوام بیچاری کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اوپر منہ کے اوپر جو ہے نا کپڑا لپیٹا گیا ہوا ہے، اور اس کو اتنا مارا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے کہ اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ ہمیں مار کون رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کبھی بوم مارا جاتا ہے اس کو گیس کا، کبھی مارا جاتا ہے بوم پانی کا، کبھی بوم مارا جاتا ہے پیٹرول کا۔ اور پیٹرول کے بوم جو ہے نا وہ بیچاری عوام ابھی تک سہ رہی ہے، اور جو ہے نا وہ کم ہونے پہ نہیں آ رہا۔ 200 روپے پیٹرول 150 روپے مہنگا کیا جاتا ہے، 20-25 روپے کم کیا جاتا ہے، اس پر ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی پیٹرول سستا ہو گیا۔ بہرحال ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی اسی حال میں خوش ہیں۔ باقی اللہ رحم کرے ان پر بھی اور ہم سب پر بھی۔ کپڑے جو میں نے ایک دن پہلے دھوئے تھے وہ سوکھ گئے تھے، اور جی مجھے آوازیں لگا رہے تھے کہ آؤ جی ہماری طرف بھی آؤ۔ میں نے منگوائے تھے جی وال سٹیکر، بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے کلرز میں ہوتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ مجھے منع کرتے رہے کہ نہ لگاؤ نہ لگاؤ، بٹ میں نے کہا نہ جی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے لگا کے چھوڑنے، مجھے بڑی پسند ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حور بھی پھر میرے ساتھ لگ گئی، اور نہ تو آواز دیتے رہو آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، تو آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں، اور پھر کون آتا۔ اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بچے جو ہے نا وہ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کر لیتے، تو بڑا مزہ آیا لگانے کا۔ بچی نے میرا پورا ساتھ دیا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اب مجھ سے زیادہ تو اس کو حور انجوائے کر رہی تھی، ویسے وہ کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتی، بٹ اس نے یہ جب دیکھا کہ سٹیکر لگائے جا رہے ہیں تو وہ بھی جی میدان میں آ گئی، بڑے شوق سے اس نے یہ کام کیا۔ میرے میاں مجھے کہتے ہیں گھر کو گولا گنڈا نہ بنا۔ گولا گنڈا جو آپ نے دیکھا ہوگا، سب نے گولا گنڈا، تو چھوٹے ہوتے تو ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ وہ برف ہوتی ہے، اس کے اوپر ملٹی کلرز ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کو چوس چوس کے کھاتے رہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس کا۔ ابھی بھی ملتا ہے یہاں پہ کراچی میں، ادھر کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے گولا گنڈا کے لیے بڑی فیمس جگہ ہے، یاد ہی نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں جی، اس جگہ کا نام ہے دورا جی۔ دورا جی بڑا فیمس گولا گنڈا ملتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ جب مہمان آتے ہیں گرمیوں میں تو ہم اکثر انہیں شام میں وہاں گولا گنڈا کھلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا کام بھی جی جاری و ساری تھا، ہم بھی ٹیٹو کی طرح لگے ہوئے تھے، ہم نے بھی کام میں نہیں مڑنا۔ یہ دیکھیں جی میرے کچن کا فائنل لک، بہت بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے۔ اچھا، میری تو عادت ہے کہ میں جب کوئی کام کر لیتی ہوں نا، پھر بار 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 آ کر اس کو دیکھتی ہوں، چیک کرتی ہوں کہ کیسا لگانا، کیسا لگ رہا ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے آتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں اس کو۔ نیکسٹ ڈے تھی چھٹی، لیبر ڈے تھا، بٹ یہ جو 24 آورس کا جو لیبر ہے اس کو چھٹی نہیں تھی۔ آدھا دن تو گزر گیا جی ناشتہ بنانے میں، ناشتہ بناتے بناتے فون آیا جی بھائی جان کا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آؤ، ضرور، کیوں نہیں، تشریف لاؤ۔ میرے بھائی تو بہت کم ہی چکر لگاتے ہیں میرے پاس، میں اور میرے بڑے بھائی یہاں پر ہوتے ہیں پاکستان میں، بٹ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ بزی ہوتے ہیں، تو بہت کم ہی آنا ہوتا ہے، بہت کم ہی ہمارا ملنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آؤ جی موسٹ ویلکم۔ تو مجھے ناشتے کے بعد بس پھر ان کے لیے تیاری کرنی تھی کھانے کی۔ بھائی جان تو آ گئے تھے ٹائم سے، تو لائٹ بھی چلی گئی، لائٹ چلی گئی تو مجھے اپنا کھانا جو تھا وہ سلنڈر پہ شفٹ کرنا پڑا، لائٹ چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے گیس بھی چلی گئی۔ یہ ہے جی ہماری بیچاری قوم کا حال، ہمارا حال، کہ ہم جو ہے نا وہ گیس لیں پیسوں کی، پانی لیں پیسوں کا، بجلی لیں سولر لگا کے پیسوں کا، اور ہم ٹیکس دیں جو ہے نا اپنی حکومت کو۔ زبردست ہو گیا نا۔ اچھا، چھوٹے ہوتے ہم نے مووی میں آئی تھنک کہ یہ شاید گانا سنا تھا، مجھے پراپر طریقے سے یاد نہیں ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ تو بس جی یہ زہر بھی ہم پی رہے تھے اور جی بھی رہے تھے ہم، اور ساتھ ساتھ ہم پلاؤ بھی بنا رہے تھے۔ بس جی کوئی گھنٹے کے اندر اندر آ گئی گیس آ گئی، تو ہم نے اپنا
کھانا کیا شفٹ چولہے پر. بھائی جان آئے تھے بڑے عرصے بعد میرے پاس چھوٹی عید کے آئے ہوئے تھے. اب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں ان سے بات کروں کیا. بس وہ بہن بھائی جو چھوٹے ہوتے ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں، اور پھر جب بڑے ہو کے شادی شدہ ہو جائے اتنے عرصے بعد ملے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بات کی کیا جائے. تو جی میں نے جو چٹا ہوا گوشت آپ کو بتایا تھا شروع میں، اب وہ بھی میں نے فرائی کرنے رکھ دیا تھا توے پر. یہ توے پر ہی بنایا جاتا ہے اور اس کو خوب ساری ہری مرچیں ڈالیں. میرے پاس ہری مرچیں کم تھی تو میں نے اس میں کم ہری مرچیں ڈالی ہے. اور پھر ڈن ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر لیمن ڈال کے رائتے کے ساتھ کھائیں. رائتا تھوڑا سپائسی کر لیں کہ اگر آپ نے گوشت میں کم وہ ڈالا ہے، میٹھا سوری کہہ رہی ہوں، کم مرچی ڈالی ہے تو بڑا ہی لذیذ اور بڑا ہی کمال کا گوشت بنتا ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اچھا خاصا بن جاتا ہے، کھانے والے زیادہ بنانے والے کم، تو لگ پتہ جاتا ہے. پھر اتنے عرصے بعد میرا بھائی آیا تھا تو میں نے سوچا چلو میں سیخ کباب بھی ساتھ میں بنا لیتی ہوں چکن کے، بہت آسانی سے بن جائیں گے. تو یہ میں سیخ کباب کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی. بٹ ٹائم تھا شارٹ، بج گئے تھے شام کے 4، تو میں نے پھر سیخ کباب نہیں بنائے. میں نے اسی طرح اس کو جو ہے اوون ٹرے میں رکھ کے چکن کباب کا جو مسالہ تھا اسے میں نے بیک کر لیا. یہ میرا چٹا ہوا گوشت، میرا پلاؤ، سیلڈ، رائتا، اور میرے جو سیخ کباب تو نہیں، میں سیخ کباب بننے تھے بٹ بنے نہیں، میں نے اس کو سیدھا رکھ کے بیک کر لیا جیسے کہ میں نے بتایا. تو سب کچھ تیار ہو گیا تھا ماشاءاللہ، سب کچھ بہت یمی. بھائی جان بہت خوش ہوئے، اور بھائی جان سے زیادہ میرے بچے، میرے میاں بہت خوش ہوئے. ہمارا سنڈے اسپیشل ہو گیا الحمدللہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.